بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، آخر حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو ہی گئی۔ مفتی طارق مسعود صاحب آخر جہلم پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے 48 گھنٹے تک انجینئر محمد علی مرزا کا انتظار بھی کیا، لیکن انجینئر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آخر میں مفتی صاحب اپنے گھر لوٹ آئے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پورا کیا واقعہ تھا، بات کیا تھی۔ کافی دنوں سے، کافی سالوں سے انجینئر صاحب ایک نیا مسلک، نئی بات کو لے کر کے لوگوں کے سامنے آئے تھے، اور ان کی باتوں سے بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے، پڑھے لکھے لڑکے جو دنیا کی تعلیم تو بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن دین کی تعلیم کم رکھتے ہیں، ایسے لوگ ان کے زیادہ فالوور ہیں۔ ان کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا ایسی باتوں کو لا کر کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جب وہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور علماء کرام سے آ کر کے پوچھتے تو علماء کرام بھی تذبذب کا شکار ہوتے تھے، جواب دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، کیونکہ ایسی باتیں ہوا کرتی تھی کہ جو عام طور پر علماء کرام لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے تھے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا یہی کہتے تھے کہ یہ جو عالم ہیں، یہ جو علماء ہیں، جو مدرسے سے پڑھے لکھے ہیں، یہ تمہارے شیوخ ہیں، تمہارے جو مشائخ ہیں، تمہارے جو بزرگ ہیں، تمہارے جو علماء ہیں، یہ عوام کو بہت ساری باتیں نہیں بتاتے۔ اور صحیح بات ہے کہ علماء کرام عوام کو بہت ساری باتیں نہیں بتاتے تھے، خاص طور سے صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری باتوں کو انہوں نے چھپایا، یہ صحیح ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ چھپاتے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ باتیں عوام کے سامنے بتائی گئیں تو جو صحابہ کا تقدس ہے، صحابہ کی جو عظمت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دھیرے دھیرے جب یہ باتیں آئیں گی سامنے تو صحابہ کے تقدس میں اور عظمت میں کہیں نہ کہیں کمی آئے گی۔ تو حضرات علماء کرام نے کافی سالوں سے، بلکہ میں کہوں گا کہ آج تک انہوں نے، اور ہر مسلک کے مکتبہ فکر کے علماء کرام نے اس کو چھپایا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا آخری وقت تھا، تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم، کوئی کتاب لے آؤ تاکہ میں آخری وصیت کچھ لکھوں۔ تو حضرت عمر نے اس وقت روک دیا، صحابہ کو لانے نہیں دیا کسی کو، اور یہ کہا کہ حضور آپ نے جو بیان فرما دیا پہلے، آپ کی احادیث اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر یہ باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جان بوجھ کر کے حضرت عمر نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت کرنا چاہتے، جان بوجھ کر کے عمر نے روک دیا۔ تو یہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان اور اتنا بڑا صحابی کبھی یہ ایسا گمان لا سکتا ہے کہ کیا ان کے دل میں کبھی برا خیال آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب آخری وقت میں کچھ ایسی باتیں لکھنا چاہتے تھے جو ان کے اور ابو بکر کے کوئی خلاف ہو؟ تو اسی بات کو لے کر کے شیعہ حضرات کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنا چاہتے تھے کہ اب میرے بعد کوئی وصی ہوگا، کوئی خلیفہ ہوگا تو علی ہوگا، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر نے منع اس لیے کیا کہ اگر آپ نے اس وقت کوئی وصیت لکھ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اسی وصیت کو پکڑ لے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دے، اس لیے حضرت عمر نے اس کو روک دیا۔ اب یہ بات عوام کے سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ اب پھر کیا ہوا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو یہ باتیں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اگر حضرت علی چاہتے تو حضرت عثمان کی شہادت ایسی دردناک نہیں ہوتی۔ تو کیا اب یہ باتیں لوگوں کے سامنے لانا صحیح ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت میں خفیہ طور پر حصہ لیا؟ جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت اپنے کسی کام میں تھے، وہ توجہ اتنی نہیں دے پائے، اور بلوائیوں نے آ کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اگر یہ بات لوگوں کے سامنے لائی جائے گی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت علی کا حصہ تھا، حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے مدینہ میں، اور وہ بھی خفیہ طور سے چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو جائے تاکہ ان کے شہادت کے بعد میں خلیفہ بن جاؤں، کیا ایسا حضرت علی چاہ سکتے؟ نہیں چاہ سکتے۔ لیکن اس وقت کی جو سچویشن تھی اور جو حالات تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ عوام کے سامنے اگر لایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام جو حضرت علی کو جو مقام دیتی ہے اس مقام میں کہیں نہ کہیں گراوٹ تھوڑی بہت تو آ جاتی۔
تو صحابہ کرام کا جو تقدس ہے، صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، جو ہم محبت کرتے ہیں ان سے، ان محبت میں کمی ہوتی۔ تو اس کام کو جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کیا، حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور باقی بہت سارے صحابہ کرام کے تعلق سے اس نے ایسی گند پھیلائی کہ آج ایک عام آدمی بھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بے باک کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے غلط کیا ہے، جبکہ وہ ہوگی ان کی کوئی اجتہادی غلطی، ہو سکتا ہے وہ غلطی انہوں نے کی ہوگی، لیکن عوام کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب عوام تو بہت کہہ رہی ہے اب، اور ایسی سب باتوں سے انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو یہ بات کافی دنوں سے چل رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء حق اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے، آخر اس کا جواب دینا تھا۔ مفتی طارق مسعود نے ایک وقت دن متعین کر کے وہ انجینئر کے شہر جہلم پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں جہلم آ گیا ہوں، میں تم پر 1.5 گھنٹہ حضرت امیر معاویہ پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنا نمائندہ بھیجو، میں انتظار کروں گا 48 گھنٹے تک۔ اگر 48 گھنٹے میں تمہارا کوئی نمائندہ آیا، میں جھگڑا کرنے، مناظرہ کرنے نہیں آیا، بلکہ بہت اچھے ماحول میں اچھی بات کروں گا، میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا میں مدلل جواب دوں گا، اچھے انداز میں جواب دوں گا۔ لیکن انجینئر نے بہت سارے بہانے کیے، کہا کہ پولیس کا مسئلہ ہے اور انتشار ہونے کا مسئلہ ہے، بہت ساری باتیں کر کے آخر وہ 48 گھنٹہ گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ مفتی صاحب آخر وہاں سے اپنے گھر چلے آئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے، حق کو دبایا نہیں جا سکتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے علماء دیوبند کے ذریعے سے اس ایک بڑے فتنے، ایک عظیم فتنے کا سر جھکایا۔ میں اب تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ، جو لوگ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور ہیں، جنہوں نے ان کے یوٹیوب کو سبسکرائب کیا ہے، دھیرے دھیرے سبسکرائبر اس کے ختم کریں، اس کی ویڈیو کو لائک کرنا ختم کریں، لوگوں کو شیئر کرنا ختم کریں، اور اس کی بات پکڑ کر علماء کرام سے سوالات جا کر کے نہ کریں۔ آپ کو اگر کوئی سوال ہوتا ہے آپ اپنے انداز میں کریں، لیکن اس کی بات کو لے کر کے جا کر کے علماء کرام سے سوال کرنا آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔